نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرا عزیز السلام علیکم۔ جب سے تھوڑی بہت سمجھ آئی تو میں نے اپنے سارے معاشرے کو مانگتے ہوئے پایا۔ ہمیشہ سے مسجد میں جاؤ تو چندہ، مدرسے میں جاؤ تو مانگنا، وہ گھر کو مدرسے والے جو بچے آتے تھے وہ مانگنا، اور گلی کوچوں میں جاؤ تو مانگنا، زیارتوں درگاہوں میں جاؤ تو مانگنا، اور تھوڑی بہت آگے بڑھ کے جب پتہ چلا تو گورنمنٹ بھی ایسا ہی تھا کہ وہ ساری دنیا میں پھرتے تھے اور مانگتے تھے، مانگنے والے لوگ۔ تو جس قوم میں دینے والے کم ہو اور مانگنے والے زیادہ ہو، ابھی وہ حال ہے، تو یہ قوم کیسی ترقی کرے گا؟ عجیب ملک ہے۔ رات کو نماز پڑھا تو 3 مانگنے والے تھے، ایک وہ ختم ہوگا اس کے لیے چندہ جمع کرنا، ایک ادھر مدرسہ بن رہا تھا، پتہ نہیں بن بھی رہا تھا ایسی، وہ اپنے لیے کرتے ہیں، وہ بھی مانگ رہے تھے، تینوں ایک دفعہ کھڑا ہو گیا، پھر دوسرا کھڑا ہو گیا، پھر تیسرے نے جو مانگنا شروع کیا وہ تو ایسے تھا جیسے اس کے گھر میں ابھی کوئی عذاب آیا ہے، وہ بھی جی مانگ رہا تھا۔ مسجد سے باہر نکلو تو دنیا جہان کی عورتیں بیٹھی، وہ بھی مانگ رہی ہے۔ ملک جو ہے وہ وزیر اعظم بھی مانگ رہا ہے، صدر بھی مانگ رہا ہے، اور جو کرسیوں پہ بیٹھے وہ بھی مانگے تانگے والے بیٹھے ہیں۔ جناب بس ان پہ اللہ نے رحم کیا، وہ بادشاہ بن گئے، ہماؤس کے جو ہے سروں پہ بیٹھ گیا۔ یہ اس کی بیسک ریزن جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں، وہ اللہ سے ہماری دوری ہے، دین سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو یہ مشرکوں سے اس لیے ناراض ہے کہ وہ اللہ سے مانگتے نہیں، وہ کوئی کڑے ہوئے بتوں سے مانگتے ہیں، کوئی لیٹے ہوئے بتوں سے مانگتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں وہ مانگتے ہی پھرتے ہیں۔ دنیا میں یہ دستور ہے، یہ رواج ہے۔ بچہ والدہ کو کتنا پیارا ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ کوئی بچہ جو ہے والدہ پوچھے کہ امی، وہ جی ہاں جی، پھر ابھی 2 منٹ کا پھر امی، وہ کہتے ہاں جی، تیسری دفعہ بولتے امی، تو وہ آگے جھڑکتے کہ کیا دماغ کھا رہی ہو، کیا بات ہے۔ یہی بات جو ہے اللہ جو ہے یہ ایسا نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ بوڑھا ہو کے وہ صنم کرتا رہا، بت کے سامنے مانگتا تھا، پھرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے زبان سے غلطی سے صمد نکلا تو اللہ نے جواب دیکھا، یا عبدی، اے میرے بندے کیا چاہتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، اس نے غلطی سے کہا، یہ تو 100 سالوں سے جو ہے اس طرح کرتا رہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بتوں میں پھر کیا فرق؟ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ کہاں سے جواب دیتی؟ کوئی مٹی ہوا ہے، کوئی پتھر کا بنا ہے، کوئی مٹی کا بنا ہے، وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ تو یہی فرق اللہ میں ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں۔ نماز جو پڑھتے ہیں ہم، جو بھی اس میں دعا پڑھتے ہیں، اللہ جواب دیتے ہیں، اور جب بھی کوئی اللہ کرتا ہے، پکارتا ہے، تو اللہ فوراً جواب دے دیتے ہیں کہ بتاؤ یا عبدی، کیا تکلیف ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ کئی چیزیں جو ہے دعا اللہ رد نہیں کرتے، کوئی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہمیں کئی دفعہ پتہ چلا، کئی دعائیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، مگر ایک آفت، ایک بلا، ایک مصیبت ہم پہ آنے والی ہوئی ہوتی ہے،
اللہ اس دعا کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں۔ اور کچھ دعائیں جو ہے اللہ آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں، ہمارے نصیب میں وہ ادھر نہیں لکھی گئی تھی، تو آخرت میں جس دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی ہے، اللہ اس کے بدلے جو انعامات دیں گے، تو جو دعائیں ہماری قبول ہوئی ہوں گی ہم افسوس کریں کہ کاش وہ بھی قبول نہ ہوتی، کیونکہ دنیا کی دین کیا ہے، دنیا میں ہماری خواہش کیا ہے، چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں ہمیشہ کامیابی ہے، وہاں جو ملے گا وہ بہت بڑی بات ہے، وہ خوش قسمت کو ملے گا، اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ ہمارا معاشرے میں ایک، پٹھانوں کے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں، ایسے قبیلے ہیں، ایسے ہیں کہ وہ اگر آپ کے ہاں مہمان بن کے آئیں تو اس طمع پہ آئے کہ آپ اس کو کچھ دیں گے، اس لیے وہ آئے ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ کیا کچھ دیں گے، اور اگر آپ ان کے ہاں گئے تو اس انتظار میں ہوتے کہ ہمارے لیے کیا کچھ لائے ہوں گے، دونوں طرف وہ مانگنے والے ہیں، اور یہی حال ہمارا سرے سے لے کر نیچے تک ہے، ہمارا گورنمنٹ بھی ایسا ہے، ہم اس گورنمنٹ کو، اس وزیر خزانہ کو، اس وزیر اعظم کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ مانگنے میں تیز ہو، اور کوئی اس کے مانگنے پر راضی ہو کہ اس کو دے دے، جیسے ہم IMF کو راضی کر کے دے، ورلڈ بینک کو دے، ایشین بینک کو دے، یہی حال ہے۔ تو پھر لوگ جو ہے، جو ہمارا وزیر اعظم صدر اس ملک میں جائے گا، اس کی کیا قدر قیمت ہوگی، وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے کرتے، دل سے وہ تنگ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں وہ دورے پر کیوں آئے، جب سب لوگ یہاں انتظار میں ہوتے وہ آئیں گے تو ہمیں کچھ دیں گے۔ تو خواجہ آصف نے سچ کہا تھا اسمبلی میں، دا بیگر آر ناٹ چوزر، مانگنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس کا کوئی ویلکم نہیں کرتا، اس کو کوئی خوش آمدید نہیں کہتا، اس سے تنگ ہوتے ہیں، اور جب وہ آ جائے تو جلدی سے اس کو کچھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ چلا جائے، ابھی اور اس کے لیے کھانا بھی بناؤ، اس کے لیے چائے بھی بناؤ، اور پھر اس کو پیسے بھی دو۔ یہ میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، اور میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں، جلدی جان چھڑاتا ہوں، وہ گلی سے ان کو، دروازے سے اس کو جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو دو تاکہ جائے۔ ابھی کیا ہوگا، گھر میں آ گیا کہانی سنائے گا، اپنے غم کی داستانیں سنائے گا، آخر میں یہی بات کہے گا کہ یہ ہے، جلدی سے جان چھوڑاؤ۔ تو یہ اللہ جو ہے یہ مشرکوں سے ناراض ہے، یہ اس لیے ناراض ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتے، وہ اوروں سے مانگتے ہیں، ایک اللہ ہی ہے کہ وہ مانگنے پہ خوش ہوتا ہے، وہ مانگنے سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اوروں سے طمع نہ رکھیں۔ جو اوروں سے طمع رکھے گا وہ خالی ہاتھ واپس آئے گا، اور اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اللہ نے ہمیں تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، بہترین مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں ہر عمل، نیک عمل کی جو ہے وہ قیمت بڑھتی رہتی ہے، مگر اس طرح برائی جو کی جائے اس کی سزا بھی بڑھتی جاتی ہے۔ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں لوگ آ کے لوگوں سے مانگتے ہیں، جہاں سے اللہ کا گھر مسجد ہے، مانگنا اللہ سے تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا، باہر بیٹھے ہیں اور لوگوں سے مانگتے ہیں، اللہ اس پہ راضی ہوں گے؟ ناراض ہوں گے۔ یہ آپ درگاہ دیکھتے ہیں، زیارتیں دیکھتے ہیں، لوگ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور جس کے باہر جو وہ ملنگ اور وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے مانگتے ہیں۔ اگر وہ دربار میں کچھ دینے کا ہوتا تو یہ ملنگ جو باہر بیٹھے ہیں یہ کسی سے نہ مانگتے، یہ خوشی خرم گھروں میں رہتے، مگر ادھر دربار میں کچھ نہیں۔ وہ ہے دینے والا اللہ، داتا اللہ، دستگیر اللہ، دستگیر اللہ، اور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہے
اور ساری دنیا نہ چاہے تو اللہ دیں گے. اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا چاہے تو نہیں دے سکتی. تو یہ بات بھائی ذہن میں ڈالیں کہ بھائی مانگنا ہے اللہ سے، مانگنا ہے اللہ سے. اور کیا دعا کرنی ہے؟ یا اللہ راضی ہو جائیں، اور ایسے راضی ہو جائیں جو کبھی ناراض نہ ہو. وما علینا الا البلاغ.